بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا کی جا سکتی تھی، اور ساری زمین کی مٹی میرے لیے پاک بنا دیا گیا، تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا ہے، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے جامع کلمہ عطا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے لفظوں پر مشتمل چھوٹے جملوں میں بہت سے معنی موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے، تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ دوستوں، حدیث سے جڑی ایسی ہی روزانہ جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ۔